يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ العظیم. میرا محترم بھائی بزرگوں، بیان چل رہا تھا والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. چنانچہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اگر زندگیوں کو دیکھا جائے، انہوں نے بھی اپنے والدین کے ساتھ نہایت خوبصورت برتاؤ کیا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. یحییٰ جو تھے اپنے والدین کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنے والے تھے، نافرمان نہیں تھے، سخت مزاج نہیں تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. اللہ نے فرمایا وَكَانَ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ أَكُنْ جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہوں اور میں سخت مزاج نہیں ہوں، محروم القسمت نہیں. ابراہیم علیہ السلام کا برتاؤ اپنے باپ کے ساتھ بڑا انوکھا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو بت پرستی سے روکا اور بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا. قرآن کہہ رہا ہے قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جان، آپ ایسوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ آپ کے کام آ سکتے ہیں. یا ابتی کے اندر پیار بھرا ہوا ہے، اور میرے پیارے ابا جان. پھر دوسری مرتبہ کہا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اور میرے ابا جان میرے پاس علم آیا ہے اللہ کی طرف سے. ما لم یاتی کا جو آپ کے پاس نہیں آیا. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میری بات آپ مان لیں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں. پھر تیسری مرتبہ کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، اس کی بات نہ مانیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس لیے کہ شیطان اللہ کا نافرمان ہے. پھر چوتھی مرتبہ کہا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کا عذاب آپ کو نہ لگ جائے اور آپ پھر شیطان کے دوست اور اس کے ہمنوا نہ ہو جائیں. تو ابراہیم علیہ السلام تو یا بتی یا بتی یا بتی، ابا جان پیارے ابا جان کہہ رہے ہیں، لیکن ابا اتنے کھردرے تھے، اتنے روکھے تھے کہ انہوں نے کیا کہا؟ ابا نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم کیا تم ہمارے معبودوں سے اعراض کرتے ہو؟ لئن لم تنتہ لأرجمنک وہجرنی ملیا، باز نہ آئے تو پتھر مار مار کر کے ختم کر دوں گا تم، اور میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا.
اب بیٹے کو بھی غصہ آنا تھا نا، لیکن بیٹے نے کیا کہا؟ قال سلام علیک، ابا جی السلام علیکم، سأستغفر لک ربی، ابا جان میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت چاہوں گا، یہ نہیں کہ میں اب چلا جاؤں تو آپ کو بھول جاؤں، نہیں، جانے کے بعد بھی آپ کو یاد رکھوں گا اور آپ کے لیے میں اپنے رب سے دعا مانگتا رہوں گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام برابر دعا مانگتے رہے۔ صرف ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ مشرک کی مغفرت کے لیے دعا مانگی، چونکہ ابا سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو نبھایا، اور قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کی سفارش کرنے چلیں گے اور کہیں گے اللہ میرا ابا جہنم میں جائے، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی، اور آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم تمہیں رسوا نہیں کریں گے، اور میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے، یہ تمہارے لیے رسوائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ابراہیم کے باپ آزر کو بجو کی شکل میں ان کے پیروں میں لا کے ڈال دے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو گھنائی یہ کیا ہے کہ تمہارا باپ ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کو نفرت ہو جائے گی، اٹھا کے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ اپنے والد گرامی کے لیے کتنے فکر مند ہیں، مستقل ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو والدین جس طریقے سے اولاد کے لیے فکر مند ہوں، اولاد چاہیے کہ والدین کے لیے بھی کیا ہو؟ فکر مند ہو۔ اگر وہ راہ راست پر نہ ہو تو کبھی بھی ان کے لیے دعا میں ان کو بھولے نہیں، برابر دعا کرتا رہے، نصیحت کرتا رہے، محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ۔ نصیحت کرنے میں بھی سختی نہ ہو۔ اگر والدین نہیں مانتے ہیں تو یہ نہیں کہ اب ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دے، قطعاً نہیں، وہ نہ مانے، جھلکی دے، برا بھلا کہیں، پھر بھی ان کو شفقت اور محبت کے ساتھ ہی سمجھانا ہے اور راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا ہے۔ کبھی کبھی والدین کی بیجا ضد ہوتی ہے، لیکن اس پر بھی چیں بجبی نہیں ہونا، منہ نہیں چڑھانا اس پہ۔ آپ دیکھیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ان سے بڑا فقیہ اور مسائل کا سمجھنے والا، جاننے والا، قرآن و حدیث سے مسائل کو نکالنے والا تھا ہی نہیں۔ جتنے بڑے بڑے علماء تھے اس زمانے میں وہ سب ان کے شاگرد، ان کے شاگرد بننے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ لیکن ان کی والدہ کا معاملہ کیا تھا؟ وہ کہتی تھی مجھے مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ اماں جی پوچھو گا نا، تجھ سے نہیں پوچھوں گی، کہ پھر کہ فلاں وائز رہتا ہے بغداد کے کوفے کے کونے میں، وہاں مجھے لے کے چل۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کو لے جاتے اس شان کے ساتھ کہ اونٹ پہ بٹھاتے تو کہتے اماں پہلے کندھا پیر یہاں پہ رکھ میرے، ماں کندھے پہ پیر رکھتی، پھر اونٹ پر سوار کرتے، خود لگام پکڑ کے لے جاتے اور پھر اماں کو بٹھا دیتے۔ وہ کم سنتی تھی اور جو وائس صاحب تھے ان سے کہتی میری اماں یہ مسئلہ معلوم کرنے آئی ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ وہ کہتے مجھے نہیں معلوم ہے کہ مسئلہ یوں ہے، لیکن تم اپنی زبان سے بتا دینا۔ یعنی انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا مسئلے کا، بعد مرتبہ تو خود ان کو بتاتے تھے اور ماں ان کی زبان سے سنتی تھی، خوش ہو جاتی تھی کہ جی میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ماں کی عظمت اور ماں کی محبت تھی دل میں کہ ماں اگر جس بات میں خوش ہے اسی میں میں خوش ہوں، میں اپنی تکلیف گوارا کر سکتا ہوں، ماں کی تکلیف گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ جذبہ ان کے دل کے اندر کار فرما تھا۔ ایک مرتبہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ دیکھا انہوں نے ایک شہتیر لکڑی کا لیا، 200 درہم میں، غالباً 200 درہم میں لیا، اور اس کو اندر سے کرید رہے ہیں اور کرید کر کے اسے کھوکھلا کیا۔
کسی نے کہا بھائی یہ تو آپ کو 5 درہم میں مل جاتا اور اس کو خرید کے آپ دیکھ لیتے کر لیتے جو کرنا تھا. کہا میری ماں کی چاہت تھی میں اس کو لوں اور دینے والا اس سے کم قیمت میں دے نہیں رہا تھا. ماں نے کہا ابھی لینا اسے، اگر اس سے 10 گنا 100 گنا قیمت زیادہ میں ملتی تو میں اس کو لیتا، اس لیے کہ میری ماں کی کیا ہے یہ چاہت ہے. تو جیسے والدین نے بچپن میں ہماری چاہتوں کو پورا کیا، جو ہم نے چاہا اگر ماں باپ سے ہو سکا تو ہماری خواہش اور ہماری چاہت کو انہوں نے بھرپور طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کی. نہیں ہوا تو قرضہ لیا، نہیں ہوا تو ہم مزدوری کی، کسی نہ کسی طریقے سے ہماری چاہت کو پورا کیا ہے. اب اگر وہ ضعیف ہو گئے ہیں، ان کی کوئی چاہت ہے جو ہماری چاہت نہیں ہے، ان کی کوئی پسند ہے جو ہماری پسند نہیں ہے، اور ہمیں دکھ رہا ہے اس میں نقصان ہے، لیکن اگر والدین کی چاہت ہے تو ہمیں ان کی چاہت کو پھر بھی پورا کرنا ہے. اس لیے کہ ماں باپ جو نعمت ہیں اس کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب یہ رخصت ہو جاتی ہے، اس وقت احساس ہوتا ہے. ایک جوان سعودی گیا اور حج کر رہا ہے، 10 حج کر لیے اس نے، لیکن ایسا لگتا تھا اس کا حج قبول نہیں تھا اور دل اس کا ویران، طبیعت اس کی بہت اچاٹ رہتی. تو ایک مرتبہ کسی اللہ والے سے ملا، کہا کہ حضرت میں حج کرتا ہوں لیکن میرا اندر سے دل گواہی دیتا ہے میرا حج قبول نہیں اور میں پریشان رہتا ہوں. تو وہ اللہ والے دل کو جھانکنے والے تھے، انہوں نے کہا لگتا ہے تمہارے والدین حیات ہیں؟ کہ ہاں جی حیات ہیں. کب سے ملنے نہیں گئے ہو؟ کہ جناب 20 سال قریب ہو گئے. کہ وہ بلایا انہوں نے؟ کہ ہاں بلایا. پھر کیوں نہیں گئے؟ کہ موقع نہیں ملا. کہ پہلے جاؤ ان کے پاس، ان کو جا کے راضی کرو، خوش کرو، پھر آؤ تمہارا حج تب قبول ہوگا. اب 20 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، گیا بہرحال دیندار تھا، طبیعت میں دینداری تھی. تو گاؤں میں جب پہنچا تو پوچھا، کہا اب گاؤں والے 20 سال میں گیا ہوگا، 18-20 سال کا جوان ہو گیا، بھول گئے، بوڑھے بڑے جو تھے وہ گزر گئے. تو کہا ہاں ایک لڑکا تھا وہ چلا گیا اور اس کے باپ تو مر گئے اسے یاد کرتے کرتے. بوڑھی ماں ہے جو بالکل مرنے والی ہے، مرنے کے قریب ہے اور اسے بہت یاد کرتی ہے، بیٹے کو بہت یاد کرتی ہے. اب یہ دھیرے دھیرے گیا، دیکھا دروازہ کھلا ہوا تھا، ماں بالکل ٹھوس سی لیٹی ہوئی ہے اور دعا کر رہی ہے کہ اللہ میرے بچے کو میرے مرنے سے پہلے بھیج دے، کم سے کم میرا کفن دفن تو میرا بچہ کر لے، آ جائے. اب یہ گیا سلام کیا اور یہ سمجھ رہا تھا ماں ناراض ہوگی. کہا اماں میں آ گیا. اب ماں اتنی کمزور تھی، اٹھ بھی نہیں سکتی تھی. کہا بیٹا میرے قریب آ جا. قریب بلایا اور سر پہ ہاتھ پھیرا. کہا بیٹا ذرا اپنا چہرہ قریب کر دے، میں اس کی خوشبو تو سونگھ لوں. چہرہ قریب کیا، خوشبو سونگھی اور کہا بیٹا میری آخری تمنا یہی تھی کہ تم یہاں آ جاتے، تم آ گئے، تم نے بہت اچھا کیا. اور اس کے بعد انتقال ہو گیا وہاں پر. تو ماں ایسی نعمت ہوتی ہے، ایسی دولت ہوتی ہے. اللہ قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو اس لیے والدین کے بڑے حقوق ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں والدین کے ساتھ میں ان کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا. جیسے کہ اللہ کا رسول کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ایسے والدین کا حق بھی دنیا میں یہ دوسرے ہمارے محسن ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کچھ بھی ہم ان کی خدمت کریں، کچھ بھی ان کو کھلا لیں، کیسا بھی ان کے ساتھ ہم برتاؤ کر لیں، لیکن ان کے حق کی ادائیگی نہیں ہو سکتی. اللہ ہمیں اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.